الحمدللہ الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان اللہ علیما حلیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ مہینہ محرم کی مناسبت سے محرم کی فضیلت، عاشورے کی اور واقعہ کربلا کا سبق بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے تھوڑا سا مصائب اور صبر پہ گفتگو ہوئی۔ پھر حیدرآباد کے گستاخی رسول کے واقعے کی وجہ سے رسول کے عصمت اور آداب کے بارے میں بیان ہوا۔ اب یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کے مناسبت سے سفر سے متعلق تھوڑی گفتگو کی ضرورت تھی، اس کو آئندہ کریں گے۔ ہمارے ہندوستان میں بعض لوگ سفر کے مہینے کو، خاص طور پہ اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں صاف صاف یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام میں کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنے کی اجازت نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، نفع دینے والی پیدا کی ہے، خوبی والی پیدا کی ہے۔ نہ کسی وقت میں نحوست ہے، نہ کسی مخلوق میں نحوست ہے، نہ کسی چیز میں نحوست ہے۔ ہاں نحوست ہے تو ہمارے اعمال میں نحوست ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ منحوس ہوتے ہیں، اس سے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور نہ کسی وقت اور چیز میں نحوست نہیں ہے۔ کسی چیز کو منحوس سمجھنے کا تعلق شرک سے ہو جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بہت ساری چیزوں کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کا انکار فرمایا ہے۔ انشاءاللہ پھر تھوڑی سی گفتگو بعد میں ہوگی۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں مہینوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے گفتگو، یا کوئی ایک مستقل موضوع جو چل رہا ہے سیرت کا، اس کو چھوڑ کر درمیان میں زندگی کی جو حکمت ہے، زندگی کا جو فن ہے اسلام میں، اس کے بارے میں بیچ بیچ میں بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی زندگی کو سمجھے، زندگی کو کامیاب کرنے کے اصولوں کو سمجھے، اس لیے کہ اسلام اصل میں اس زندگی کو کامیاب انداز میں گزارنے کی سائنس ہے۔ جو بھی زندگی میں فیل ہو رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، غور کریں گے تو اکثر اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دین میں ہر موقع پر جو رہنمائی ہے، اس کو نہ سمجھنے سے زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں اور آدمی فیل ہوتا ہے۔ اگر پوری اسلامی تعلیمات کو آدمی سمجھے تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایک اہم موضوع
جو اللہ نے سمجھایا، اللہ کے نبی نے سمجھایا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی بھر اس کو برت کر دکھایا، اس صفت کو جو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری صفت ہے، وہ ہے حلم۔ ایک تو ہے علم، علم ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا لا علمی کی وجہ سے۔ تو سب سے زیادہ تو تباہی لا علمی سے آتی ہے۔ نبیوں کا بتایا ہوا علم اور خود انسانوں کے تجربات سے حاصل ہونے والا علم، اس کی کمی سے آدمی بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ اب علم کے ساتھ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے حلم۔ حلم کے معنی ہے برداشت کرنا۔ تو ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس میں اللہ نے دو صفتیں اپنی ایک ساتھ بیان کی، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی، برداشت کرنے والے بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیارا جملہ ہے کہ علم کی زینت حلم سے ہے۔ ایک آدمی کو معلومات تو بہت ہے، علم تو بہت ہے، لیکن برداشت نہیں ہے تو وہ اس کا علم بھی بھونڈا ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اس کا علم۔ علم والا ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی قابل نفرت ہو جاتی ہے۔ علم کے ساتھ حلم بھی ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، لیکن حلم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھتے ہیں۔ اسی حلم سے ایک صفت پیدا ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں تحمل۔ علم ہی کا نام، حلم ہی کا ایک نام ہے دوسرا تحمل۔ اس کو بھی اردو میں برداشت کرنا کہتے ہیں، انگلش میں ٹالرنس کہتے ہیں، کہ تکلیف محسوس ہونے کے باوجود اپنی تکلیف پر قابو پانا۔ تحمل مزاجی اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ یہ تحمل جو بنا ہے یہ حمل سے بنا ہے۔ حمل کے معنی عربی میں بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ عورت بھی جب پیٹ میں بچہ ہو تو اس کو بولتے ہیں حاملہ، حمل والی، پیٹ میں بوجھ ہے۔ حمال بولتے ہیں ہمارے پاس قلی کو، حمالی، اس لیے کہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی سواریوں کو حمل و نقل بولتے ہیں، حمل۔ تو حمل کے معنی ہے اٹھانا۔ اب وہی حمل سے لفظ بنا ہے تحمل، تو اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے مشقت کے باوجود وزن اٹھانا۔ ایک تو ہے وزن اٹھانا، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ وزن بہت زیادہ ہے، مشقت دے گا، اس کے باوجود مشقت برداشت کرتے ہوئے کوئی بوجھ سہار لینا، اس کو بولتے ہیں تحمل۔ تو انسان کی عام طور پہ فوری جو عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی سے کچھ تکلیف پہنچ گئی تو ایک دم انتقام کا جذبہ آ جاتا ہے۔ کسی نے جسمانی تکلیف پہنچائی، روحانی تکلیف پہنچائی، فوراً جذبہ آتا ہے اس سے بدلہ لیں گے، اس کو غصہ کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اب وہ جذبہ ابھر رہا ہے جو بدلہ لینے کا، ریئیکشن دینے کا، اس جذبے کو دبانا، اس پر قابو پاتے ہوئے اس کو معاف کر دینا، اس کو نظر انداز کر دینا، یہ ہے تحمل۔ یہ بوجھ ہے، آسانی سے اڑتا نہیں ہے بوجھ، مگر اٹھا لینا۔ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے کے باوجود ریئیکشن نہیں دینا، معاف کر دینا اس کو۔ اس کی قرآن اور حدیث میں، اللہ کے دین میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ سامنے والے سے تکلیف پہنچنے کے باوجود اس کو برداشت کر لینا اور سامنے والے کو معاف کر دینا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، علیم، حلیم۔ اس میں بڑی معنویت ہے۔ اس میں اللہ یہ بول رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، تم جب کسی کو معاف کرتے ہو
تم جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تمہاری دل آزاری کرتا ہے، تم اگر اس کو معاف کرتے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں کسی کو معاف کرتا ہوں تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ میں پورے علم والا ہوں۔ تم کو کوئی آدمی تکلیف پہنچاتا ہے تو جس وقت آ کے تکلیف پہنچاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تکلیف تم کو پہنچا رہا ہے، تبھی تم برداشت کرتے ہو۔ لیکن مجھے تو کب سے علم ہے، جب سے اس نے گناہ کا ارادہ کیا، میری نافرمانی کا ارادہ کیا، مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، جس وقت وہ ارادہ کر رہا ہے تبھی میں جان لیتا ہوں کہ یہ نافرمانی کا ارادہ کر رہا ہے۔ پھر وہ گناہ کے پورے انتظامات کرتا ہے تب بھی میں برداشت کرتا رہتا ہوں، پورے انتظامات کر کے پھر جب گناہ کرتا ہے تب وہ شر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن میں کب سے جان رہا ہوں؟ ارادے کے دن سے جان رہا ہوں، جس دن سے اس نے ارادہ کیا، جس دن سے اس نے تیاریاں کی، اس وقت سے جاننے کے باوجود میں وہ سب دیکھتا رہتا ہوں، پکڑتا نہیں اس کو، یہاں تک کہ وہ گناہ کر ڈالتا ہے، نافرمانی کر دیتا ہے، میرا حکم توڑ دیتا ہے، پھر بھی میں معاف کرتا ہوں، مدتوں میں اس کو موقع دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عام اصول یہی ہے کہ کوئی آدمی پہلی مرتبہ گناہ کرے تو اللہ نہیں پکڑتے اس کو، کئی بار ایک گناہ ہونے کے بعد ہی پکڑ ہوتی ہے، عام اصول یہی، اور مدتوں موقع دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کئی لوگ ہیں غلطی 20-20 سال سے کر رہے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، میرا بندہ کبھی نہ کبھی توبہ کرے گا، حالانکہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ جیسے اس نے ارادہ کیا اسی وقت اس کو فالج مار سکتا ہے، جیسے وہ بدماشی کرنے جا رہا ہے اس کے پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں، اس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے قبض قدرت میں جو کچھ کر رہا ہے ہتھیلی میں کھڑے کے کر رہا ہے، کبھی بھی اللہ بند کر سکتا ہے، کبھی بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس پہ ناراض ہو سکتے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، اس کی بدماشیاں، اس کا ایک ایک کر کے چالاکیاں کرتے ہوئے، مکاریاں کرتے ہوئے، سخت سے سخت حرکتیں کرتے ہوئے، گناہ کا ماحول بناتے، ایک ایک قدم آگے بڑھنا سب دیکھتے ہیں، مگر اس کا کھانا نہیں بند کرتے، اس کا پانی نہیں بند کرتے، اس کی خوشیاں نہیں بند کرتے، الٹا کیا کرتے ہیں، وہ گناہ کی تیاریاں کر رہا ہے، بلکہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں، اس کے قریب کے لوگ، جاننے والے لوگ اس کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں، اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی رہتی ہے، اسٹوریوں پہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، خاندانوں میں اس کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، جھوٹی تعریف ہو رہے ہے، پھر بھی اللہ اس کا راز نہیں کھولتے، تعریف اس کی چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے کسی جانکار نے کہا کہ اگر کوئی تعریف کر رہا ہے، اگر لوگوں میں تمہاری تعریف ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ میری تعریف ہو رہی ہے، اس لیے کہ تم کیا ہو تم جانتے ہو۔ لوگ اگر تمہاری تعریف کر رہے ہیں تو اصل میں یہ اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے اس لیے تعریف کر رہے ہیں، وہ اللہ جو عیب چھپا رہے ہیں تمہارے، اس اللہ کی تعریف ہو جو عیب چھپا رہا ہے، ورنہ اگر تمہارا عیب ظاہر ہوتا تو تمہاری تعریف تو کیا، تمہارے چہرے پہ تھوکنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، اگر تمہاری حقیقی پرسنالٹی معلوم ہو جائے، تم اندر سے کیا ہو، تمہاری پوری کیفیت کھل جائے تو لوگ تعریف کیا کریں گے، دیکھنا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ پھر بھی لوگ تمہاری عزت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے پورے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے ستاری کی چادر میں۔ میرا بندہ کبھی نہ کبھی توبہ کرے گا، کیوں اس کو ذلیل ہونے دوں؟ اللہ چھپا کے رکھتے ہیں، کتنے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو اللہ چھپاتے ہوں، تب ہم سوسائٹی میں جی سک رہے ہیں، ورنہ اللہ پردہ ہٹائیں تو کوئی نہیں جی سکتا۔ ایسے ہوں ستار، سزا کو مؤخر کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ چاہنے والی ماں بھی، بچہ شرارت کرتا ہے 1 سے 2 بار تو تھپڑ لگا دیتی ہے، اپنے محبوب لڑکے کو، بچے کو تھپڑ لگا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صحت واپس نہیں لیتے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، صحت باقی ہے، آمدنی باقی ہے، ماتحت لوگ جی جی کر رہے ہیں، گھر میں بچے سن رہے ہیں، حالانکہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ فوراً صحت واپس نہیں لیتے، سنبھلنے کا، سنورنے کا، توبہ کا لمبا وقت دیتے ہیں کہ ایک انسان کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
رات دن گناہ میں، نافرمانی میں. دنیا کے اندر کتنے انسان ایسے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں. کتنی بڑے پیمانے پہ انسانوں کی کتنی بڑی تعداد گناہ کرتی جا رہی ہے، نافرمانی کرتے جا رہی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نئے نئے بچوں کو بھیجتے ہی جا رہے ہیں. انسان پیدا ہوتے ہی جا رہے ہیں. ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ بتاتا ہے کہ اللہ میں کتنی برداشت کی طاقت ہے. اتنے بدماشی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بھیجتے جا رہے ہیں. مایوس نہیں ہوئے انسانوں سے، پیدا کرتے جا رہے ہیں. لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ایک ایک گھنٹے میں. یہ اللہ کی برداشت ہے. حالانکہ اکثر انسان گناہ ہی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ مایوس نہیں. یہ ہے صفت اللہ کی. یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے صفت تاکہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، برداشت کرنے کی صفت، ٹالرنس والی صفت. ہمارے ساتھ کیسا اللہ کا برداشت کا معاملہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی، جو پھل کھانے سے روکا گیا وہ پھل کھا لیا. کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی بے حیائی نہیں کی، ایک پھل کھا لیا. ویسے تو کتنے پرہیز ہم لوگ توڑتے رہتے ہیں. ہم لوگ کتنے شوگر کے مریض ہیں، کتنا پرہیز کر رہے دیکھیے. کھانے میں پرہیز توڑنے والے کتنے ہم لوگ. تو انہوں نے ایک پھل کھا لیا تو اللہ نے ان کی پوشاک اتار دی، کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو گئے اور جنت سے نکال دیا. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں اس امت کے گھر سے نکلتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ کپڑے پہنا کے پھر سے سلامتی سے گھر تک لوٹا دیتے ہیں. گھر سے نکالتے نہیں، پھر گھر پہنچا دیتے ہیں، پھر کپڑے پہنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم نے کیے گناہ، اس نے نہ کی پکڑ. کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، کتنا معاف کر رہے ہم اللہ. ہم اپنے چھوٹوں کو، اپنے ماتحتوں کو 1 سے 10 مرتبہ بات نہ مانے تو نکال دیتے ہیں اس کو. ہمارے لاکھوں گناہوں کو اللہ برداشت کر رہے ہیں. قرآن کی تعلیم بھی یہ ہے، لوگوں سے قصور ہو جائے، غلطی ہو جائے، تکلیف تم کو پہنچے تو معاف کرو، برداشت کرو. برداشت کرنا اللہ کی صفت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم کیا کرو، تم ایسا اس کے ساتھ رویہ اختیار کرو جو اس سے اچھا ہو. برائی کا بدلہ اچھائی سے کرو. برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، اچھائی سے دو، تب جا کے برائی ختم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک جو ہے بیکار آدمی جو ہے، بدتمیز آدمی، مسلسل ان کی توہین کر رہا تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل غریبوں میں، گناہ گاروں میں، پیوٹوں میں، سب میں جا کے شامل ہو جاتے تھے، دوری نہیں رکھتے تھے، بہت سادگی والے تھے. تو ان کو لوگوں نے ستایا بھی بہت ہے، یہودیوں نے بہت ستایا. تو ایک شخص مسلسل ان کی بے عزتی کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، اور وہ جواب میں برابر اس کو دعا دیے جا رہے تھے، اچھی اچھی اس کو دعائیں دی جا رہی. تو کسی نے پوچھا عجیب بات ہے، وہ تو اتنا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اتنی توہین کر رہا ہے، اور آپ اتنے پیار سے جو ہے اس کو دعا پہ دعا دیتے جا رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. اگر بولنے کا مطلب اتنا ہی کہا انہوں نے، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برائی ہے تو برائی ہی اس سے نکلتی جا رہی ہے. ہم بھلائی بھی کر رہے ہیں مگر اس سے برائی ہی سے نکلتی جا رہی ہے. اور ہمارے اندر اگر بھلائی ہے تو بھلائی ہی نکلنا چاہیے. یہ نہیں کہ سامنے والا برائی کر رہا ہے تو ہمارے اندر سے برائی کہاں سے آئے گی؟ اندر برائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی برائی؟ جب اندر بھلائی ہی بھلائی ہے تو سامنے والا جتنا بھی برائی کرے ادھر سے تو بھلائی ہی نکلے گی. برائی رہی تو نکلے گی نا، ادھر برائی ہے ہی نہیں. تو برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، جب برائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکلے گی؟ کل اناء یترشح بما فیہ. اور کسی نے بہت پیارا الفاظ استعمال کیے کہ اگر ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ہے، گندا ہو گیا کوئی کپڑا، ناپاک ہو گیا،
تو اب یہ ناپاک کپڑا ہے بول کے پیشاب لا کے اس سے صاف کر دے گا، یہ ناپاک ہے نا چلو پیشاب سے صاف کریں گے، نہیں، ناپاک کپڑے کو پیشاب سے کبھی بھی صاف نہیں کر سکتے، پاک پانی سے ہی اسے پاک کر سکتے ہیں۔ تو برائی کا بدلہ کبھی بھی بھلائی ہی سے دینا پڑتا ہے، تبھی خیر وجود میں آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ رعد میں یہ مومن کی صفت بتائی گئی مسلمان کی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ اچھائی کے ذریعے سے برائی کو روکتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر جب بھی برائی آتی ہے، کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، توہین کرتا ہے، تو یہ اس کا مقابلہ کیسا کرتے ہیں؟ یہ نیکی سے کرتے ہیں، یہ خلوص، یہ تحفے، یہ تحائف، یہ خیر خواہی، یہ دعا، یہ ان کو نفع پہنچانا، یہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو روکتے ہیں، برائی سے برائی کو نہیں روکتے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسوں کے لیے ہی بہترین ٹھکانہ ہے جنت۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، کیا سمجھ لے رہے ہو؟ تم اینٹ مارو گے نا تو میں پتھر سے ماروں گا کہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ بہادری ہے، یہ اچھی صفت ہے۔ بالکل نہیں، یہ صفت انسانی یا مومن کی صفت نہیں ہے۔ اسلام میں تعلیم یہ ہے کہ پہلے تو معاف کرو، اور اگر بدلہ دینا ہی ہے، بدلہ لینا ہی ہے، تو ناپ تول کر جتنا قصور ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ برائی کی گئی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر بدلہ ہی نہ لو، صبر کرو، تو یہ بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو کیا ہے؟ بدلہ لینا بھی ہے تو صرف برابر لینے کی اجازت ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آدمی جوش میں ہوتا ہے، برابر بدلہ نہیں لے سکتا، ذرا زیادہ ہی لے لیتا، ہوتا ایسے ہی۔ اس لیے جب تک جوش ہے اس وقت تک تو بدلہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ جب غصہ تھم جائے، آدمی نارمل ہو جائے، چند دن کے بعد اب آدمی سوچے کہ بھئی یہ کتنا نقصان ہم کو پہنچا ہے، اب ہم کیا کریں گے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کون سا آدمی جو غصے میں نہیں ہے وہی سوچ سکتا ہے۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ جب تک غصہ ہے اس وقت تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے، جب غصہ پوری طرح تھم جائے تب سوچ سمجھ کے اگر لینا بھی ہے، لینے میں بہت ضروری فائدے ہیں تبھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بولے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، نہ لو تو اچھا ہے، صبر کرو تو یہ بہتر ہے۔ انسانیت کی تعلیم دیتی ہے شریعت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے رحمت للعالمین، وہاں بدلہ لینا کرنا نہیں تھا، وہ تو رحمت تھے، پیار تھے، اور ہم کو بھی وہی سکھایا گیا ہے کہ پیار والے بنو، بدلے والے نہ بنو۔ تو آپ کی انسانیت کی تو مثال نہیں ملتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایسی نادر انہونی چیزیں ملتی ہیں کہ مظلومی میں صبر، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے صبر، مقابلے میں عزم، جب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے تو مضبوط ارادہ، ایک دم جمے ہوئے ہیں چٹان کی طرح سے، مقابلے کا وقت آیا تو عزم، اور معاملہ لین دین کا معاملہ آیا تو راست بازی، اور جب طاقت اپنے ہاتھ میں ہے، اختیار اپنے ہاتھ میں ہے، اس وقت معافی، بدلہ لینے کی پوری صلاحیت ہے، ناکوں چنے چبوانے کی صلاحیت ہے، سامنے والے کو کچل دینے کی طاقت ہے۔ جتنی زیادہ طاقت آپ کے وقت پاس ہوتی تھی اس وقت اتنا ہی زیادہ معافی اور نرمی کا اظہار ہوتا تھا۔ تو اس میں ایسے عجیب و غریب واقعات حضور کی سیرت میں ہے، اس سلسلے میں، جو کہیں اور نہیں ملتے۔ سیرت کی کتاب قاضی ایاز کی بہت مشہور ہے، اسلامی ہسٹری میں شفا، وہ لکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی جس دن جس موقع پر، اتنا زیادہ صبر اس دن ظاہر ہوتا تھا۔ جتنی تکلیف پہنچائی جائے اتنا ہی زیادہ صبر بڑھتا چلا جاتا تھا حضور کا، اور سامنے والا جتنا زیادہ جہالت کرتا تھا اتنا ہی حلم، ٹالرنس آپ کے اندر بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یہ طریقہ تھا، نہیں کہ بہت دیکھ لیے بھائی، بہت برداشت کر لیا، اب میں سے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ سامنے والا جتنا جم کے کرتا تھا جہالت، اتنا ہی زیادہ حلم آپ کے اندر سے ظاہر ہوتا تھا، اس وقت اتنا زیادہ حلم کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ اور انسان کی زندگی میں جو ماتحت ہیں، نوکر ہیں،
ماتحت ملازمین ہیں، گھر کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہاں پر آدمی جو ہے اپنا غصہ ظاہر کرنے میں کچھ زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیتا. غصہ آ گیا تو بے تکلف ڈانٹ دیتا ہے ماتحتوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو. وہاں پر آدمی سنبھلتا نہیں زیادہ. اگر باہر مارکیٹ میں غصہ ظاہر کرے گا تو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں تو پھر بھی غصے پہ کنٹرول کرتا. لیکن جہاں اپنے نوکر کا معاملہ ہے یا گھر والوں کا معاملہ ہے، آدمی بھر کے ساتھ غصہ ظاہر کر دیتا ہے، اپنی تکلیف کو ظاہر کر دیتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے. لیکن حضور جو ہے اپنے ماتحتوں اور گھر والوں کے سامنے بھی اتنا ہی اپنے پہ کنٹرول رکھتے تھے، اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ قابو رکھتے تھے. حضرت انس کے بارے میں اس سے پہلے ذکر ہوا. حضرت انس کی والدہ نے 10 سال کے بچے تھے وہ چھوٹے سے، حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا، یہ بچہ میرا آپ کی خدمت کے لیے میں رکھ رہی ہوں، چھوڑ رہی ہوں آپ کے پاس. اب 10 سال کا بچہ لا کے رکھ دیا گھر میں. اب حضور کی عمر اس وقت 53 سال سے اوپر ہے، مسائل کا انبار ہے. اچھا چھوٹے بچے تو 10 سال کے بچے ہیں، گھر میں ہی رات دن رہیں، خدمت کے لیے ہیں، تو ان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں. بچے ہیں تو غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں، کام ذمہ داری لی، بھول گئے، نقصان کر دیا، چیزیں گرا دی، توڑ دیں. چھوٹے بچے تو غلطیاں، جو خدمت کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ تو غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں. تو حضور کے انتقال تک 13 سال وہ حضور کے گھر میں بچے خادم کی حیثیت سے رہے، کام کے لیے ان کو رکھا گیا. کتنی غلطیاں کرتے تھے، کتنی چیزیں توڑ دیتے تھے، کتنے کام ہاں کہہ کے بھلا دیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے پورے 13 سال میں ایک مرتبہ بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں نہیں کیا. کوئی نقصان ہو گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا، گھر والے کچھ بولنا چاہتے تھے تو حضور بولتے تھے ارے قسمت میں تھا ٹوٹ گیا، ٹوٹنا ہی تھا ٹوٹ گیا، کیوں بول رہے ہو. حضور روک دیتے تھے دوسرے لوگوں کو. تو یہ چھوٹا بچہ ہے گھر میں، خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اتنی احتیاط. تو حضرت انس کہتے ہیں زندگی میں ایک بار بھی حضور نے مجھے پوچھا نہیں یہ کیوں کیا. واقعہ ہونے کے بعد میں پیار سے سمجھاتے تھے ہوں گے کہ بیٹا یہ کام ایسا نہیں، ایسا کرنا، مگر جس وقت غلطی ہوتی تھی اس وقت نہیں ٹوکتے تھے. کیوں کیا بھی نہیں پوچھا، کیوں نہیں کیا بھی نہیں پوچھا کبھی. کتنا برداشت ہونا چاہیے. جب کہ آپ حاکم وقت ہیں، ہزاروں اشاروں پہ جان دینے والے ساتھ ہیں، بادشاہ کی حیثیت ہے، اس وقت ایک چھوٹے بچے کے ساتھ زندگی بھر یہ رویہ ہے. گھر میں رہنے والا بچہ. ہمارا کیا حال ہے، اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، نوکر ہوں یا بچے ہوں، ہر دوسرے تیسرے دن ایسا غصہ آتا ہے، ایسی گھور کے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے، اتنا غصے سے دیکھتے رہتے ہیں بار بار. ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کو پکڑ کے لایا گیا، لانے والوں نے کہا کہ یہ کھجور کے باغات میں یہ نوجوان چڑھ کے کھجور توڑ کے کھا جاتا ہے. تو درخت کھجور والے نے پکڑ لیا، پکڑ کے وہ نوجوان کو حضور کے پاس لائے. اب وہ ڈر رہے تھے کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، شاید چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے. تو اب حضور کی خدمت میں پکڑ کے لایا گیا اس نوجوان کو. اب اللہ کے نبی نے نوجوان کو پہلے قریب بلایا، اس کو بہت محبت سے دیکھا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر نصیحت کی کیوں توڑا، کیا سب نہیں کیا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو نیچے گرے ہوئے جو کھجور مل جائیں تو کھا لو، چڑھ کے کیوں توڑو، چڑھ کے مت توڑو، نیچے مل جائیں تو کھا لو. پھر اللہ کے نبی نے دعا دی، یا اللہ اس کی حاجت کو دور فرما، اس کی بھوک کو دور فرما. تو کہتے ہیں کہ حضور کی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دینے سے میرے دل میں ایسی ٹھنڈک پیدا ہوئی. میں تو ڈر رہا تھا کہ میری تو آج ہاتھ گئے، لیکن حضور کی نگاہ دیکھتے ہی میری پہلے پورا خوف چلا گیا. پھر جو حضور نے یہ دعا دی تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. پھر میرے دل میں ہمیشہ کے لیے اب نفرت ہو گئی، کبھی چوری نہیں کروں گا. تو یہ ہے جو مجرم بن کے آیا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہے، اتنا میٹھا سلوک ہے.
اتنی محبت بھری نگاہیں. اب ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ جو جتنا قریبی ہو جاتا ہے اس پہ اتنا ہی غصہ کرتے رہتے ہیں، اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے، اور بہت سارے غلط کاموں کے لیے اچھا نام رکھا ہوا ہے. جلال، میری طبیعت میں جلال ہے بھائی، جلال میں ہے. جھوٹ بولنا اور بولنا میں بہانہ کر دیا وہ، تو بہانہ نام رکھنے سے جھوٹ نہیں رہتا کیا؟ جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا، غصے کا نام جلال رکھ دیا. جلال والی طبیعت ہے بھائی. تو نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا. تو اللہ کے نبی کی صفت کیا ہے؟ حلم، تحمل، برداشت. اب حضرت عائشہ ہیں، یہ بیویوں کا جو رشتہ ہے نا شوہروں سے، کوئی نوکرانی کا تو ہے نہیں، دوست کے لیول ہے. اس لیے غصے میں آنا، ناراض ہو جانا، رس جانا ان کا حق ہے، وہ ہوتا ہی رہتا ہے زندگی میں. اب یہاں حضور جو ہے اللہ کے نبی ہیں، لاکھوں چاہنے والے ہیں، لیکن بیوی تو بیوی. تو حضرت عائشہ اگر کبھی غصے میں آ جاتی تھی، سمجھے، تو حضور کیا کرتے تھے کہ بس پیار سے جو ہے منی سی عائشہ بولتے تھے، منی ہی بولتے تھے، ختم. غصے میں دیکھ کے منی عائشہ بول کے ایک لفظ بول کے چھوڑ دیتے تھے. تو یہ خالی ایک منی بولنے میں ایسا پیار کا میسج ایسا ہوتا تھا کہ ان کا اندر اندر غصہ ختم ہو جاتا تھا. اب غصے میں دیکھ کے الٹا غصے میں آ رہے تھے ہم لوگ. گھر والوں کا چہرہ غصے کا دیکھ لیا تو کیسا غصہ کر رہی ہے، کیسا ہو گیا چہرہ اس کا، کیا سمجھ رہی ہے میرے کو. فوراً اس کو ہم حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں. بیوی کے چہرے پہ غصہ دیکھتے ہی ہم پورا ٹینشن میں آ جاتے ہیں، انا آ جاتی ہے اندر. کیسا دیکھ رہی، دیکھو ذلیل سمجھ رہی میرے کو، میری یہ حیثیت ہے اور یہ کیسا بات کر رہی ہے، دو کوڑی کی نہیں ہے. ایسا چلنا شروع ہوتا ہمارا ذہن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوراً حضور غصے میں دیکھتے پیار کا میسج کیسا دیتے؟ منی عائشہ بولتے تھے، منی سی عائشہ بولتے. ایک مرتبہ جو ہے ایسی دونوں میں بحث چل گئی، حضرت عائشہ میں حضور میں. اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عائشہ کے والد تشریف لائے. تو حضور نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے بیچ میں فیصلہ کیجیے. میاں بیوی میں چل رہی ہے، اب خسر صاحب آ گئے تو فرمایا آپ ہمارے بیچ میں فیصلہ کیجیے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ ہم دونوں جو ہے اپنا کیس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا آپ فیصلہ کیجیے آپ ہی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کو مخاطب، ہاں ہاں بولنا مگر سچ بولنا. تو حضرت ابو بکر کو غصہ آتا، حضور کو سچ بولنا بول رہی ہے. بیٹی تو تھی، ایک تھپڑ لگا دیا. اللہ کے نبی سے بولتی ہے کہ سچ بولنا، کیا نبی جھوٹ بولیں گے؟ بچی کو تھپڑ لگا دیا. حضور نے فرمایا نہیں، بس فیصلہ نہیں، آپ ہم کو فیصلہ کرو گے تو آپ پورا فیصلہ کرنے کے بجائے سزا ہی دے دے رہے آپ. اس لیے اب ہم دونوں ہی کر لیتے ہیں. بلکہ وہ ایک تھپڑ مار کے اور ایک مارنا جا رہے تھے، حضرت عائشہ آ کے حضور کے پیچھے چھپ گئے. حضور بولے کہ نہیں اب آپ فیصلہ نہیں، آپ کو فیصلہ کرو گے تو آپ تو سزا ہی دے دیے، ہم لوگ خود کر لیں گے. تو جب ابو بکر واپس ہو گئے تو پلٹ کے حضرت عائشہ اور ایک تھپڑ سے میں ہی بچایا نا. بولے اگر میں نہیں بچاتا تو اور ایک تھپڑ پڑتا تھا. تو لڑائی اتنی میں ختم ہو گئی. تو یہ رویہ تھا. حالانکہ کیا حیثیت تھی حضور کی وہاں، کتنا روب تھا. صحابہ کرام آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، ایسا روب تھا حضور پر. اور آپ کے حکم کے اتنے جانثار تھے گھر کے باہر، مگر گھر میں بیوی کے ساتھ ایسا رویہ، میں کیا ہوں ایسا نہیں ہے. سمجھے، بالکل نرمی کا رویہ ہے، برداشت کا رویہ. ایسے ہی طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا سخت ظلم ہوا آپ کے ساتھ. شہر کے آوارہ نوجوانوں کو لگا دیا پیچھے کافروں نے کہ ان کو پتھر مار مار کے بستی سے نکالو. گالیاں دے دے کے لوگ نکال رہے. اور جب حضور تھک کے بیٹھ جاتے تھے تو بغل میں ہاتھ دے کے ڈھکلتے تھے، نکل جا تو یہاں سے. اور جب چلنے لگتے تو آپ کے پیروں پہ پتھر مارتے تھے، پیروں سے خون نکل کے جوتیاں جو ہے چپک گئی تھیں. اتنا ظلم ہو رہا تھا. لیکن ایسے موقع پر بھی جب فرشتے عذاب دینے کے آئے کہ آپ اشارہ کر دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بستی تھی، ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کے پیس دیں گے ان کو. اللہ کی طرف سے جب فرشتے آئے تو حضور نے کیا کہا
اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم ہے جانتے نہیں ہیں، اللہ ان کو آپ ہدایت دیجئے۔ بات عذاب کی آ رہی تو حضور نے کہا اللہ ہدایت دیجئے، یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی مان لے سچائی کو۔ تو عین غصے کے وقت میں بھی اتنی سخت تکلیف دینے کے باوجود بھی دعا دے رہے ہیں۔ جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاڈلی بیٹی تھی حضرت زینب، جب وہ حضور کی ہجرت ہو گئی، زینب جو ہے وہ مکے میں ہی بیاہی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی جو جانا چاہا تو خاص حالات میں پھر ان کے شوہر نے جانے کی اجازت دی۔ جو چھپ چھپا کے وہ نکلنے لگیں اونٹ پہ بیٹھ کے، تو ان کے سسرال والوں کو خبر ملی کہ بہو جا رہی، اور مکے کے قریش کے سرداروں کو پتہ چلا تو بولے یہ کیسا ہمارے غیرت کی بات ہے کہ وہ ہمارا تو دشمن ہے، سردار ہے وہ دشمنوں کا، اس کی بیٹی اس طرح آسانی سے تھوڑی جا سکتی ہے۔ تو فوراً مکے والے گئے اور انہوں نے روک لیا، اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، تو خود اپنا ہی رشتہ دار جو ہے حبار بن الاسود، اس نے جو ہے اونٹ کے پیر پہ وار کر دیا، تلوار چلا دی، اس سے اونٹ جو بتکا، تو وہ حاملہ تھی حضرت زینب، حمل سے تھی، اوپر سے گری۔ اب حاملہ ہونے کی حالت میں اوپر سے گری تو بہت زخمی ہو گئی، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، اور پھر اس دن تو انہوں نے روکا، جانے نہیں دیا، لیکن دوسرے دن پھر وہ نکلی تو چپ نہیں روکا کفار نے۔ اتنی زخم کی حالت میں اتنا لمبا سفر، 500 میل کا سفر کر کے مدینہ پہنچی، تو اسی زخم سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ رشتہ دار تھا مگر اس نے ایسا سلوک کیا کہ حاملہ ہونے کی حالت میں اونٹنی پہ وار کر کے حضور کی بیٹی کو زخمی کیا، اسی میں ان کی شہادت بھی ہوئی۔ اب یہی حبار بن اسود جب مکہ فتح ہوا اس دن سامنے آیا، بیٹی کا قاتل، لیکن اللہ کے نبی نے ایک لفظ نہیں کہا، معاف کر دیا، ایسا تحمل تھا۔ ایسے صفوان بن امیہ مکے کا ایک ہتھیاروں کا ڈیلر تھا، ہتھیار بیچنے والا، تو اس نے ایک آدمی کو عمیر بن وہب کو تیار کیا کہ دیکھو تم غریب ہو، تمہارے پورے گھر کے انتظامات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تمہارے بچوں کو پالوں گا، بڑا کروں گا، سب کروں گا، تم جا کے میری طرف سے جانا مدینے میں محمد کو قتل کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ایک تلوار جو ہے زہر میں اس کو بجھا کر دیا کہ ذرا بھی چھو بھی جائے گی تو بچ نہیں سکے گا، تو بھیجا اس نے اس طرح سے تیار کر کے۔ یہ عمیر بن وہب جو ہے پہنچے تلوار لے کے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صحابہ نے پہچان لیا کس نیت سے آئے، پکڑ کے حضور کی خدمت میں حاضر کیا، حضور نے دیکھ کے پہچان لیا تم کس نیت سے آئے ہو، پتہ ہے، اقرار کر لیا انہوں نے، مجھے صفوان بن امیہ نے بھیجا، اس کام سے بھیجا، لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ یہی صفوان پھر جب مکہ فتح ہوا، یہ ڈیلر جو ہے، اب اس کی بھی بات آئی، اس کو پتہ تھا کہ میں نے جو ہے اپنا آدمی بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے، وہ تو غریب تھا اس کو چھوڑ دیا، لیکن میں نے بھیجا، میں اصل مجرم ہوں، تو یہ فرار ہو گئے کہ میں اگر مل جاؤں گا تو مجھے تو ختم ہی کر دیں گے محمد۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ کیسے بلائیں گے، وہ تو ڈر کے بھاگا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اس کو سزا دیں گے، تو حضور نے اپنا امامہ بھیجا کہ جاؤ، علامت میں معاف کر چکا ہوں، یہ علامت ہے۔ اتنے بڑے مجرم کو حضور نے اس طرح سے بلا کے معاف کر دیا۔ خیبر کے موقع پر جو ہے ایک یہودی عورت نے دعوت کی اور اس میں زہر ملا دیا، جیسے ہی پہلا نوالا حضور نے منہ میں لیا، فوراً حضرت جبریل نے آ کے اطلاع دی کہ اس میں زہر ہے، تو آپ نے کھانا روک دیا، لیکن آپ کا انتقال اسی زہر سے ہوا، بعد میں انتقال ہوا، مگر اسی زہر کے اثر سے ہوا، محققین کہتے ہیں۔ تو اس کو پوچھا بلا کہ جبریل نے آ کے اطلاع دی تھی، یہودیہ کو بلایا تو اس نے اقرار کر دیا، ہاں میں نے کھانا جو ہے کھانے میں زہر ملایا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی آرام سے معاف کر دیا۔ تو ایسے بہرحال بہت سارے واقعات ہیں حضور کے
یہ پورا بیان آج نہیں ہو سکے گا، آئندہ بھی انشاءاللہ ایک بار اور جمعہ چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں بزرگوں، ایک اچھی کامیاب زندگی گزارنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبیوں کے پیروکار بننا ہے، تو ہمارے اندر برداشت بہت ضروری ہے۔ کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے تو فوراً بے قابو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ جس کو زندگی میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے، بڑا کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنا دل بھی بڑا رکھنا ہوتا ہے۔ انتقام لینا، لوگوں کی غلطیاں یاد رکھنا، اندر دل ہی دل میں دشمنیاں رکھنا چھوٹے دل کی بات ہے۔ مومن کے سامنے ایک بڑا مقصد ہے جینے کا، وہ ہمیشہ زخم پالتا نہیں، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، اس کی نظر ہمیشہ اپنے مقصد پہ ہوتی ہے، اس کو ایک بڑا کام کرنا ہے۔ اس کے پاس نفرتوں کے لیے وقت نہیں ہے، بدلے لینے کے لیے وقت نہیں ہے، پرانے قصے یاد رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں شکایت سینے میں پالنے کے لیے وقت نہیں ہے مومن کے پاس۔ مومن کو بہت ضروری کام کرنے ہیں، دل ہمیشہ کھلا رکھ کے اندر سے سب سے محبت کرتے ہوئے معاف کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ بہترین زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔